وومن کا ووٹر اسی طرح لائے کر کے حاجی سیف اللہ کیس کا فیصلہ آیا جس پر کہا گیا تھا کہ اسمبلی بحال اس لیے نہیں ہو سکتی کہ قوم تیار ہو چکی ہے نئے الیکشن کے لیے، جس میں سبسیکوئنٹلی مرزا اسلم بے صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے انٹرویو کیا تھا، اور جب ان کو بلایا گیا کانٹینٹ میں تو وہ کانٹینٹ پھر ان کو ختم کرنی پڑی، جن حالات میں بھی ختم کرنی پڑی۔ اور وہ بھی ایک یاد ہوگا آپ کو صدر ہاؤس میں کن حالات میں وہ سیاستدانوں کو پیسے بانٹے گئے اور کس طرح سیاست کو ایک مذاق بنایا گیا۔ یہ بھی ہماری جمہوریت کا ایک بد روادار ہے۔ اسی طرح پھر مشرف صاحب کا دوسرا معاشرہ آیا جس پہ ٹیکا اقبال کیس کے اوپر ڈسٹرکٹ کورٹ نے فیصلہ دیا۔ پھر ہم نے ایک تحریک چلائی جس کے لیے جمہوریت کا راز بحال ہوئی، وہ تھی 3 سلوگن سے ہمارے: سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری تحریک تو کامیاب ہو گئی، لیکن وہ سوالات جو لوگوں تک پہنچے تھے کہ ریاست ہوگی وہاں کے جیسی، وہ نہیں پہنچی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جوڈیشری پاور شیئرنگ میں ون آف دی پارٹنر بن گئی، اور وہ پارٹنرشپ کبھی پارٹنرشپ کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اپنے مفادات کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی دباؤ کی صورت میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جوڈیشل سسٹم آج بھی ایک خواب ہے۔ پچھلے دنوں ایک انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس میں ایک سوال ہوا، قاضی فائز صاحب کے سامنے پڑھ کے بتایا گیا، اور انہوں نے خود ساری پبلک سے پوچھا، جہاں کوئی 1000 کے قریب وکیل اور جج صاحبان بیٹھے تھے، کہ کیا اس جوڈیشل سسٹم کے اوپر پبلک کا ہمارا سب کا اعتماد ہے؟ تو سبھی نے کہا کہ نہیں، کسی کا اعتماد نہیں ہے۔ اور پچھلے کچھ دن پہلے ہمارے چیف جسٹس اسلام ہائی کورٹ ریٹائر ہوئے تو ان کا ریفرنس تھا، وہاں میں نے اسپیچ کی، بہت ساری اور باتوں کے علاوہ میں نے کہا کہ ان کا لا ہیز بین اسٹیبلشڈ ان دس کنٹری، تو انہوں نے کھل کے باتیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں ایلیٹس کی حکومت ہے، ایلیٹس کا ہی رول چلتا ہے، رول آف لا از ناٹ اسٹیبلشڈ ان دس کنٹری۔ تو ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اس کی بنیادی خرابیاں کیا ہیں؟ میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہوں گا، تو بہت ٹائم ہو گیا ہے، آپ سارے دوستوں کا وہ بہت وقت بھی قیمتی ہے۔ آج کا صورتحال ہے، 6 مہینے 7 مہینے پہلے آپ کو